حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا مفہوم مبارک ہے، ایک وقت آئے گا کہ میری امت 5 سے تو محبت رکھے گی لیکن 5 کو بھول جائے گی۔ اور ان 5 میں سے ایک اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مخلوق سے تو محبت رکھیں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے۔ اور آج دیکھیں یہی ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن سب یاد ہیں، محبتیں یاد ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جس اللہ نے یہ وجود بخشا، ٹھیک ہے جی، جس اللہ نے ماں، جس اللہ نے باپ، جس اللہ نے بیوی، جس اللہ نے بچہ دیا، وہ بھول گیا، ٹھیک ہے جی۔ آج سب کو پتہ ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے، بچہ بچہ آپ کو بتائے گا، لیکن یہ بھول گیا کہ گاجر میں یہ طاقت پیدا کس نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عام سا بندہ بھی آپ کو بتائے گا کہ جی سیب کا مربع کھاؤ دل کو طاقت ملتی ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے۔ کم و پیش 19 سال ہو گئے یہ ڈیوٹی کرتے ہوئے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو لیکن میرے نہیں کبھی دیکھنے میں آیا، کوئی ایسی محفل نہیں کہ جہاں خود ہی ماں کی شان میں شعر نہیں پڑھا جاتا، اور اگر کسی محفل میں نہ بھی پڑھا جائے تو کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کے فرمائش کر دیتا ہے کہ جی ذرا 2 شعر ماں کی شان میں۔ تو کم و پیش 19 سال ہو گئے انہی محفل میں آتے جاتے، اسٹیجوں پہ بیٹھتے، اور میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اٹھ کے یہ بھی فرمائش کی ہو کہ ذرا 2 شعر اللہ کی شان میں، ذرا 2 شعر اللہ کی ذرا حمد۔ 19 سال کم و پیش مجھے ہو گئے، میرے کانوں میں کبھی یہ آواز نہیں پڑی، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی ایسی محفل میں نہیں ہے کہ جس میں اٹھ کے امی کی فرمائش نہ کی جاتی ہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے فرمایا مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے، اس لیے امی سے محبت کریں، ابو سے محبت کریں، بیوی سے کریں، بچوں سے کریں، لیکن قرآن نے قاعدہ دیا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، ٹھیک ہے، یہ کریں محبت، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے آباء و اجداد سے محبت کریں، اپنے بیٹوں سے محبت کریں، اخوانکم، ٹھیک ہے، بھائی، ازواجکم، بیوی، عشیرتکم، پورا کنبہ، اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، ٹھیک ہے جی، مکان تک کا نام لیا، اور سب کا نام لے کے پھر آگے قرآن کریم میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا احب الیکم من اللہ، فرمایا ان سب سے محبت کرو، لیکن کرو اس انداز سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کی جو محبت ہے وہ کم ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت زیادہ ہو ہے۔ قرآن نے کلیہ دے دیا، منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا انشکر لی ولوالدی، کہا کہ محبت کرو، لیکن پھر آگے کیا کہا؟ کرو محبت لیکن اللہ سے کم، ہاں جی، احب الیکم من اللہ، اللہ سے کم، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے کم۔ قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ جتنی امی سے اتنی اللہ سے، جتنی اب میرا دل بھی نہیں کر رہا کہ میں یہ موازنے اور میں یہ کروں، میرا دل بھی نہیں کر رہا، لیکن بس سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ قرآن اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جتنی بیٹے سے اتنی اللہ سے، جتنی بیوی سے اتنی اللہ سے، کا نہیں، اللہ سے ان سے زیادہ کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ان سے زیادہ کرنی ہے۔ لیکن ذرا دیکھیں ہاں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، کم و پیش 19 سال ہونے کو آئے، ماں کی فرمائش کی جاتی ہے، باپ کی فرمائش بھی کی جاتی ہے، لیکن اللہ سے ہم اتنا دور ہیں، اللہ کو ہم اتنا بھول چکے ہیں، اللہ سے ہم اتنا دور ہیں کہ 19 سال ہو گئے، میرے کانوں نے نہیں کبھی سنا کہ کسی نے اٹھ کے کبھی یہ بھی فرمائش کی ہو کہ بھائی 2 شعر ذرا اللہ کی شان میں ہے۔ اور دیکھو نا قرآن ابتدا کس سے کر رہا ہے؟ الحمدللہ، اس امت کا تو نہ ہی حمد کرنے والی امت ہے، اور قیامت کے روز ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو جھنڈا عطا ہوگا اس مبارک جھنڈے کا نام ہی لواء الحمد ہے، حمد والا جھنڈا۔ لیکن دیکھیں آج ہم کتنا اپنے اللہ سے دور چلے گئے ہیں، ہم کتنا اپنے اللہ، اس لیے میری گزارش ہے یار اپنا محاسبہ کرو، دیکھو اپنے آپ کو، اور دیکھو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے حوالے سے کدھر کھڑے ہیں، اور اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی محبت کی طرف